بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر ممبر زلفی بخاری. زلفی بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. مجھے بتائیے گا کہ یہ دو طرفہ اب محاذہ رائی قانونی شکنجے کی شکل اختیار کر رہی ہے. آپ بھی ریفرنسز دائر کر رہے ہیں, وہ بھی ریفرنسز دائر کر رہے ہیں. I will not go کہ اس کے بیچ میں گورننس اور عام آدمی کا کیا ہوگا, but in the meantime the threat is very real. ڈسکوالیفیکیشن کی تھریٹ از ریئل. تحریک انصاف ایز اے پارٹی ڈیزالو ہونے کی تھریٹ از ویری ریئل. اس ملک میں کوئی معمہ نہیں ہے اگر عمران خان صاحب کو بھی نااہل کر دیا جائے. اٹ ہیز ہیپنڈ بیفور, ویری مچ سو ود ریسنٹلی نواز شریف صاحب. نہیں, میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں نہیں سمجھتا تھریٹ ریئل ہے. اگر آپ چیزیں دیکھیں جو الیکشن کمیشن نے سامنے ڈالا ہے کہ یہ اکاؤنٹس چاہے سبسڈری اکاؤنٹس ہو, چاہے وہ بولیں کہ یہ اوورسیز پاکستانی نہیں ہیں, یہ MI5 اور موساد کے ایجنٹس ہیں, وہ جس طریقے سے دیکھیں جس دن یہ سپریم کورٹ میں جائے گا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نہیں کہ صرف PTI کے فیور میں جائے گا, الیکشن کمیشن ول بی ریڈیکیولڈ. اس کو بڑا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن. کن بیسس پہ مجھے گنوا دیں کہ آپ کو کدھر لگ رہا ہے کہ ان کو سبسڈری اکاؤنٹس پہ شروع کریں کیونکہ آپ نے اس سے بات کی تھی. سبسڈری اکاؤنٹس کا بیسک یہ ہے کہ سبسڈری اکاؤنٹس ہوتے کیا ہیں عام آدمی میں عام آدمی کو ایک اکاؤنٹ ہے کیونکہ آج ہی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے. پریسائسلی, تو میں بڑے عام نارمل طریقے سے سمجھاتا ہوں. ایک مین اکاؤنٹ ہے PTI کا پاکستان کے اندر. میر بخاری صاحبہ پاکستان کے باہر ہے, انگلینڈ میں. آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ PTI کو فنڈ کریں. آپ نے 1000 روپیہ بھیجا ہے PTI کے مین اکاؤنٹ میں. اب وہ ہمارے اکاؤنٹنگ میں لodge ہو گیا کہ 1000 روپیہ آیا ہے میر بخاری سے. اب عمران اسماعیل صاحب سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سندھ PTI ایکٹیویٹیز کے لیے پیسے چاہیے, لوجسٹکس جو بھی, وہ 1000 روپیہ آپ نے PTI اکاؤنٹ سے باہر بھیجا ہے ٹو عمران اسماعیل /PTI اکاؤنٹ سندھ میں. تو 1000 روپیہ آیا ہے اکاؤنٹ کے اندر, 1000 روپیہ نکلا ہے اس اکاؤنٹ کے اندر. ٹرانزیکشن کمپلیٹڈ. جو سبسڈری کہتے ہیں کہ جو عمران اسماعیل صاحب نے وہاں اگر پیسے ضرورت ہوں تو جلدی سے اکاؤنٹ کھولا ہے PTI کا, اس کو سبسڈری کہتے ہیں کہ یہ اس کا لنکیج ہے. یہ بھی اکاؤنٹڈ فور ہے, یہ بھی نہیں کہ یہ نہیں ہے, یہ غلط ہے. اس لیے ہم بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں 16 انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس میں سے, وہی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, یہ بالکل اکاؤنٹڈ ہے. اب 16 کے 16 اکاؤنٹڈ ہے, یہ سارے اکاؤنٹڈ ہیں. انڈکلیئرڈ کیوں تھے پھر؟ یہ انڈکلیئرڈ نہیں تھے, یہ سبسڈری تھے, علیحدہ اکاؤنٹ نہیں تھے. یہ اس کے نیچے لیجر کے اندر یہ اکاؤنٹڈ فور. ایگزیکٹلی. جو الیکشن کمیشن اور ان کی پوری ٹیم کو سمجھ نہیں آئی کہ اگر آپ نے 1000 روپیہ یہاں بھیجا ہے, وہی اگر ہم ایڈ کریں کہ وہ 1000 روپیہ ہم نے سندھ میں بھی بھیجا ہے, تو میر بخاری نے پھر 1000 روپیہ نہیں بھیجا, 2000 روپیہ بھیجیں. وہ اس کو 8 سالوں میں اور 50 ایڈجرنمنٹس لینے کے بعد بھی آپ لوگ یہ سمجھانے سے قاصر رہے. یہ باتیں ہم سمجھانے سے نہیں, یہ سمجھنے میں سے. میں سے ایک بہتر چیز پہ بھی آتا ہوں. انہوں نے بات کی کہ کون کون سے لوگ نے فورن فنڈنگ کی ہے. نام ذرا دیکھیں, یہ آپ کے شو پہ, ٹھیک ہے, یہ ان کی لسٹ. نمبر 130 انسان کا نام ہے $. یہ مذاق میں نہیں کر رہا. یہ الیکشن کمیشن 8 سال کی انویسٹیگیشن, پلیز جسٹ لسن, یہ 8 سال کی انویسٹیگیشن کے بعد دے کیم اپ ود اے نیم کالڈ $. 131 جو انسان ہے اس کا نام ہے برٹش پاؤنڈ. اٹ گیٹس بیٹر. دوسرے کا نام ہے پے پال, ایک اور کا نام ہے .com. تیسرے 221 انسان کا نام جو MI5 اور موساد ایجنٹ ہے اس کا نام ہے امریکن ایکسپریس. تیسرے کا نام ہے ڈیبٹ کارڈ. چوتھے کا نام ہے ماسٹر کارڈ. یہ میں آپ کے شو پہ آپ کو دکھا رہا ہوں. تو انہوں نے یہ بھی نہیں تکلیف کی کہ بیٹھ کے اگر الیکشن کمشنر صاحب بڑی بانڈی ڈسکریپنسیز ہیں اور انکمپیٹنس, اگر وہ اتنی دیر سے بیٹھے تو نام ہی بنا, کوئی لوک جونز بنا دیتے, پیٹر جونز بنا دیتے. چیس سیفائر, میں یہ دیکھ رہی تھی ویجیلنٹ ٹریڈرز. ایکسلنٹ. اب یہ سارے کمپنیز ہیں, جیسے کہ میری کمپنی ہے انگلینڈ میں, اگر میں اس کا ڈائریکٹر ہوں, میری کمپنی کا نام ہے پروفیشنل یونیفارمز ڈے کیئر XYZ لمیٹڈ, جو بھی نام ساگا, اور پھر اس کے نیچے ساگا, جو ہاں, تو جو بھی ایشو ہے آپ یہ ہیں, یو کین چیلنج دس. سو یو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو چیلنج کریں, لیکن میں اس چیلنج سے پہلے دیکھیں میرا ایک پروسیجر ہوتا ہے. کیا الیکشن کمیشن نے 8 سالوں میں ہمیں بلا کے, کیا انہیں 3 یا 6 مہینے یا 8 مہینے یا 12 مہینے پہلے ہمیں بلا کے بولا ہے کہ ساگا لمیٹڈ XYZ یہ ان کویشچن ہے, آپ ان اکاؤنٹس کے ڈائریکٹرز کی ڈیٹیلز ہمیں دیں. جیسے کہ جب انہیں نکالا کئی اوورسیز پاکستانی, پوری لسٹ میرے سامنے یہاں پڑی ہوئی ہے, نکل کے بولے کہ یہ میرا اکاؤنٹ ہے, یہ میری کمپنی ہے, میں بینش فرید اس کا میں ہوں اور میں نے یہ ڈونیٹ کیا ہے.
there's nothing against the law. لیکن کوشچن یہ آتا ہے کہ کیوں انہیں ہمیں بلا کے یہ بتایا کیوں نہیں کہ آپ اس پہ ذرا اپنی تفصیل دے دیں. اب آپ دیکھیں پوری سچویشن فاسٹ فارورڈ ہو گئی ہے. آج حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ایف آئی اے کو یہ ٹاسک دے دی ہے کہ ایک لا منسٹری نے کہ 3 دن کے اندر ایک ڈکلیریشن تیار کی جائے اور اگلی کابینہ میں پیش ہوگی. لا منسٹری کے پاس 3 دن ہے, کابینہ اپروو کرے گی, یہ سپریم کورٹ جائیں گے ودن 15 days جو لا کہتے ہیں, جس پروسیس کا آپ ذکر کریں دس از آلسو اے پروسیس. ساتھ ایف آئی اے کو یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ اب کمپلیٹ انویسٹیگیشن کرے, جس کے اوپر صرف یہ پروہیبٹڈ نہیں, اب یہ فورن فنڈ جس کے اوپر انہیں اشارہ دیا الیکشن کمیشن نے, دا بال از ان دا کورٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. پروہیبٹڈ فنڈز کی نہیں, اب فورن فنڈنگ کے اوپر اگر یہ مدعا بنا دیتی ہے ایف آئی اے اور جلد از جلد بنا دیتی ہے. آپ کو پتہ ہے اسپیڈو شہباز از ان گورنمنٹ, شہباز شریف صاحب از دا پرائم منسٹر. آپ کے الیکشن کی کال سے پہلے اگر آپ کے اوپر اگر قیامت ڈھا دی گئی کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے کیس بن گیا, سپریم کورٹ چلا گیا, پریشر اتنا بلڈ ہو گیا. دیکھیں سپریم کورٹ میں ابھی بھی بہت پریشر تھا, لیکن سپریم کورٹ نے الحمدللہ پریشر نہیں لیا, جو قانون تھا اس کے مطابق چلیں. پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں بھی سپریم کورٹ پہ بھی جتنا بھی پریشر آئے, دیکھیں یہ ایک 2 سال کا کوئی ریسنٹلی گریجویٹڈ اکاؤنٹنٹ بھی دیکھ لیں تو وہ ہنسے گا. پروسیجر کوئی بھی فالو نہیں ہوا, کبھی بھی انہوں نے کسی کو نہیں بلایا, کبھی بھی یہ ثابت نہیں, مطلب ہے کہ جو اگر میری کمپنی ہے, میں نے کئی فنڈ ریزز کیے ہیں باہر خان صاحب کے لیے, اگر میں اپنی کمپنی سے دوں, کیا میری کمپنی کیا کوئی الیگل کمپنی ہے, کیا کوئی موساد کی کمپنی ہے, کیا میں پاکستانی نیشنل نہیں ہوں؟ سر آپ کو پاکستان کے قوانین کے مطابق چلنا ہے نا, کہ اگر پاکستان کا بھی یہ قانون ہے کہ فورن کمپنیز نہیں کر سکتی. ملٹی نیشنل 2017 کے بعد لا آیا کہ ملٹی نیشنل نہیں کر سکتے, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ پہلے کے آ گئے تھے ہمارے پاس, اور ان میں سے ایک بھی ملٹی نیشنل نہیں ہے. اوکے, تو مطلب بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ ملٹی نیشنل نہیں ہے. 2017 کے بعد اگر کوئی ملٹی نیشنل آئی ہے اور ہم نے فنڈ کیا ہے تو پھر ان کوشچن لے آئیں. اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2017 کے بعد کوئی ملٹی نیشنل نہیں آئی. میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ آئے کوئی ملٹی نیشنل. اور آپ یہ 3 TORs ایف آئی اے کو دیے گئے ہیں, ایک تو منی لانڈرنگ, ایک تو فیک اکاؤنٹس اور مس اپروپریشن آف فنڈز. یہ ہائی لیول انڈیپینڈنٹ انکوائری انویسٹیگیشن ایف آئی اے کرے گی. ان تینوں کے اوپر آپ کی جماعت کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ ایبسلیوٹلی. اور دوسری چیز یہ کہ ان پروپورشن آف فنڈز, کیا وہ ایک اکاؤنٹنسی ایشو ہے یا وہ ایک ایشو ہے کہ وہ لے کے آ کے عمران خان کو اس سے ڈسکوالیفائی کر دیں؟ مطلب ہے کہ اگر 1000 روپے آپ نے بھیجا ہے اور 900 چلے گئے تھے سندھ کی طرف اور 100 کہیں رہ گئے تھے اور اس کو اکاؤنٹڈ نہیں کی کہ کوئی آفس ایکسپینسز میں, تو اس کے پیچھے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے. یا جو اسامہ بن لادن نے 10-20 ملین پاؤنڈ جو بینظیر بھٹو صاحبہ خود کہتی تھی بھیجے تھے, اس کے اوپر ڈسکوالیفائی کرنا ہے. مطلب میک اپ یور مائنڈ کہ بینچ مارک کیا ہے ڈسکوالیفیکیشن ہونی نہیں چاہیے فرینکلی اسپیکنگ. جس طرح آپ نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کروایا اور وہ فلمزی گراؤنڈز پہ ہو گئے, اصل کیس پہ ہوئے نہیں, غلط گراؤنڈز پہ ہو گئے. آج بھی یہ بات ہوتی ہے. اگر کل کو عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, I mean 0+0 is 0. That's a non-sum game for the country. We need leaders, we need democracy. عوام کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کون سی لیڈر کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں, نہ کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو ریجیکٹ کروا کے پھر تیسرے امپائر کو متحرک کرتے ہیں, اور خود you're the biggest losers at the end. Actually the biggest loser is جب ایک لیڈر جا کے عوام کا پیسہ لوٹ کے بھاگ جائے, عوام سب سے بڑا لوزر ہوتے ہیں اس میں. خان صاحب پہ وہ ابھی تک الزام اس میں بھی نہیں ہے, چاہے انہیں جتنی بھی کوشش کی ہو. ان کو نظر آگے کہ اگر اکاؤنٹنسی بھی کوئی ڈسکریپنسی ہو, وہ اکاؤنٹنسی ڈسکریپنسی ہے, ٹیکنیکلی بائی لا آپ جاتے ہیں ٹورڈز دی اکاؤنٹنٹ یا اس کمپنی کی طرف کہ یہ چیزیں میکسیمم وہ فنڈز واپس کر دیں, یا میکسیمم اگر وہ جیت بھی جائیں فار ایگزامپل آپ کے ضبط ہو جائیں گے, وہ پیسے ضبط ہو جائیں گے, آپ وہ واپس دے دیں گے. ادھر نہیں آپ پھنسے ہوئے آپ اس کیس میں. اب بات کرنا کہ نواز شریف پہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ یہ نہیں کہ وہ کیس غلط تھا, اس سے کئی زیادہ اور کیسز تھے جو بلیک اینڈ وائٹ تھے, جس کے اوپر حدیبیہ ہو گیا, فلانا ہو, جس کے اوپر آپ ان کو کر سکتے تھے. لیکن خیر ایک چھوٹا سا کیس تھا, اس چھوٹے کیس پہ بھاگ جاتے. سوچیں کہ اگر بڑا کیس ہوتا کیا کرتے. نہیں, نواز شریف صاحب کی پارٹی بھی یہی باتیں کرتی تھی, بہت کانفیڈنٹ تھی, ڈینائل میں تھی. خواجہ آصف کہتے تھے وہ کچھ نہیں ہونا, مٹی پاؤ, وقت دو, کیس مر جائے گا. زندہ رکھا تھا عمران خان صاحب نے. آج یہ لوگ زندہ رکھتے ہیں because now they want to get. سر مجھے ایک بات بتائیے گا, آپ نے بات کی ہے, یہ میرے سامنے سرٹیفکیٹ پڑا ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب کا وہ سگنیچر ہے, جس کو اب بیسس بنا کے ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا سامان کیا جا رہا ہے. سر مجھے اس لیے بھی تعجب ہوتا ہے بیکاز اس کی ورڈنگ بھی اگر آپ دیکھ لیں, I do understand کہ ایفیڈیوٹ ایک الگ چیز ہوتی ہے. To the best of my ability. To the best of my ability. To the best of my knowledge. Yes, مگر اگر یہ اتنا irrelevant ہوتا تو پھر اس کے اوپر سگنیچر پارٹی چیئرمین عمران خان کا کیوں ہے؟ کسی آڈیٹر کا ڈال دیتے, کسی اور اپنے اکاؤنٹنٹ کا ڈال دیتے.
You know what I mean? کہ اگر اس کے اوپر چیئرمین کا ہی سرٹیفکیٹ وہ ہونا ہے اور اینڈ آف دا ڈے اس کی کوئی وقت بھی نہیں ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ صرف ایک پروٹوکول ہے، لیکن اگر چیئرمین اپنی یہ اتھارٹی کسی اور کو دے دیں کہ چیف آف اکاؤنٹس ہیڈ آڈیٹر دے دے اپنے، اگر چیئرمین دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے. سر نہیں، اس کے اوپر کہا ہوا ہے پارٹی چیئرمین دے گا، لیکن پارٹی چیئرمین کی اگر کوئی لائبلٹی نہیں ہے، لیکن اگر پارٹی چیئرمین دے رہا ہے لائبلٹی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں کیا کروں، بس وہ ہمارا قانون ہے، مطلب پی ٹی آئی کا انٹرنل ہے کہ ہم نے بولا کہ چیئرمین دے. لیکن اگر کوئی اور ایکس وائی زی کمپنی ہوتی ہے اور چیئرمین بولے کہ یار میرے پاس اس چیزوں کا ٹائم نہیں ہے، میں اپنے اس اتھارٹی کو ڈائلوٹ کرتا ہوں اپنے چیف آڈیٹر کو، تو وہ بھی اس پہ سائن کر سکتا ہے. ایفیڈیوٹ وہ ہے جب آپ اونس اپنے اوپر لیتے ہیں. اونس کا مطلب کہ جب آپ پوری رسپانسبلٹی اور اس کی رسپانسبلٹی آپ اوپر اپنے لیتے ہیں اتھارٹی سے کہ میں اس کا گارنٹی کرتا ہوں. فور ایگزامپل جیسے شہباز شریف صاحب نے لکھا تھا اپنے بھائی کے لیے کہ وہ نہیں ابھی محسن شاہ نواز رانجھا بھی ہوں گے، میں ان سے وہ ایفیڈیوٹ انہی کو دکھانا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا لکھا تھا. جی، اور کیا ان کی چیزیں ضبط ہوئی ہیں ابھی تک؟ بائی دی وے جو نے وہ بھی ذرا ریز کر لیں کہ کیوں نہیں ضبط ہوئی. وہ رانجھا صاحب آئے سن رہے ہوں گے آپ کو، ابھی شاید کنیکٹڈ ہے، ان سے پوچھیں گے. ولفل کنسیلمنٹ ہے آپ کے اوپر سب سے بڑا مدعا، اینڈ مائی بگیسٹ سر آپ کو ٹریگر ہیپی گورنمنٹ ہے. ابھی ٹریگر ہیپی گورنمنٹ بھی ہے اور کورٹ سے بھی کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. مس ڈکلیریشن میں ہمارے پاس پریسیڈنٹ ہے کہ فار لائف ڈسکوالیفیکیشن. نواز شریف صاحب نے اتنا سفر نہیں کیا، ان کی بیٹی، ان کے بھائی، ان کی آگے کی پوری ایک تگڑی قیادت بھی سیکنڈ ٹیئر میں موجود تھی. اف عمران خان از ڈسکوالیفائڈ، آپ کے پاس نہ پرائم منسٹر ہے نہ جماعت ہے، میرا مطلب ہے کیا ہوگا اس کے بعد؟ ویسے ہی کہہ رہی ہوں، یہ ورسٹ کیس سیناریوز آپ لوگ روز سر جوڑ کے بیٹھ رہے ہیں بنی گالہ میں، ڈسکس تو ہوا ہوگا. ہم ایک واحد پارٹی ہیں جو اس ملک کے اندر انٹرنچڈ ہیں، پورے ملک کے اوپر. ٹھیک ہے، عمران خان کی وجہ سے انٹرنچڈ ہیں، عمران خان ہی ڈسکوالیفائی ہو گیا. لیکن پی ٹی آئی، عمران خان نے پی ٹی آئی بنائی ہے. پی ٹی آئی خود ایک ریالٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب از اینڈ آل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی بھی جو انہوں نے بنائی ہے، جو ان کا خواب تھا، وہ بھی الحمدللہ ہر صوبے میں انٹرنچڈ ہے. 4 تو آپ کے پاس ہے. دوسری چیز کہ اس گراؤنڈز پہ وہ چاہے جتنا بھی خدا نہ خواستہ پریشر ہو، ویک سپریم کورٹ ہو، آپ کر ہی نہیں سکتے. مطلب میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی چیز آپ بھی مجھے ابھی تک نہیں دے رہی کہ نہیں یہ ایک نقطہ ہے جس پہ بالکل ہی ختم ہے. مجھے بتا دیں مطلب ایک بھی ابھی تک نہیں آ رہا اس پہ. تو کون کس چیز کو یہ لے کے اگر آپ اس کی ججمنٹ پڑھیں نا، پیرا 49 کے اندر بھی ہے واٹ کانٹ بی ڈن ڈائریکٹلی، وہ انڈائریکٹلی بھی انویلڈ ہوتا ہے اگر آپ انڈائریکٹلی بھی یہ بات کریں. یعنی کہ انڈیویجولز آف ڈیول نیشنلٹی، اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں پاکستانی اوریجن کے لوگ ہیں، بہت سی ایسی کمپنیز اور چیریٹیز بھی آئی ہیں جس کے اندر بہرحال ان کے تگڑے وکیل ہوں گے. اینڈ آئی ایم جسٹ سیئنگ پریسیڈنٹ ہے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کا موقف ہے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ بہت ویک ہے. اس پہ خان صاحب ڈسکوالیفائی. لاسٹلی سر ایک اور ریفرنس ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کا توشہ خانہ ریفرنس کیس میں بھی الیکشن کمیشن کو بھیج دیا ہے کہ انہوں نے ابھی کل تک تو وزیر اعظم تھے اور ریسنٹ لیٹسٹ اپنی ڈیکلیریشنز میں جو سارے توفیق کی آپ کی جماعت و عمران خان، خود اتنی لے تو لال سے کام کیسے لے سکتے ہیں؟ دیکھیں میں ان کے ریسنٹ ڈیکلیریشنز کے تھرو گیا نہیں ہوں تو میں اس پہ کامنٹ ایز سچ نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ کامنٹ کر سکتا ہوں کہ جو توشہ خانم پہ ان کا جو رائٹ تھا خریدنے کا، وہ انہیں خریدا ہے. اب وہ اگر انہیں بیچ دیا ہو تو وہ آپ ڈکلیئر نہیں کریں گے گھڑی، بیکاز اٹس کم ان لیکوڈ فارم i.e. کیش. تو آپ نے لے کے اس کو کیش کے فارم میں ٹرانسفارم کیا ہو تو شاید آپ غلط دیکھ رہی ہو. میں نے ان کے ریسنٹ ٹرانزیکشنز So missed declarations, willful concealments, affidavits, all of these are bogus. There is خطرہ کوئی نہیں ہے. There is no willful concealment. There is no subsidiary accounts that haven't been thing. There has been no foreign funding and there has been zero کوئی ملٹی نیشنل کی فنڈنگ. تو آئی تھنک ایکچولی یہ بہت ہی امبیرسنگ کیس ہے الیکشن کمیشن کا. آئی تھنک ایکسٹریملی مطلب ہے کہ اگر آپ 6 سال کے بچے کو بھی 4 سال کے لیے بٹھا دیتے نا وہاں، وہ بھی اس سے بہتر کام کر سکتا تھا. بہت ہی امبیرسنگ ہے یہ. اور ایسے انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ کو کاغذ نکال کے دوں گا جو یہ بالکل الیکشن کمشنر آپ کے سامنے آ کے معافی مانگے گا. I'll take you up on that. Thank you very much for your time. آپ نے بالکل الیکشن کمشنر آپ کے سامنے آ کے معافی مانگے گا. I'll take you up on that. Thank you very much for your time. آپ نے گفتگو سنی ذوالفقار بخاری کی. ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد بات کریں گے رانجھا صاحب سے. ان سے پوچھیں گے توشہ خانہ ریفرنس ہے کیا اور کس طرح اپنی قیادت کے کیسز توشہ خانہ کے اندر ہی معاف کرا کے یہ کیس جو ہے اس کو ڈسکوالیفیکیشن کا بیسس بنایا جا رہا ہے. Stay with us.